اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فاوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیای فارہبون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، پہلے پارے کا آیت نمبر 40 ہے، اور یہاں سے جو مضمون چلا یہ تقریباً 10 رکوعوں تک یہود کے بارے میں پوری معلومات قرآن مجید اجمالی طور پر دے رہا، جو بھی ان کے ساتھ حالات واقعات آتے رہے ان 10 رکوعوں میں بیان ہوں گے، لیکن خاص طور پر یہ جو 5واں رکوع ہے، اس 5ویں رکوع کی آیات تو اتنی زیادہ نہیں ہیں، صرف 7 آیات ہیں۔ اس 5ویں رکوع میں ان 7 آیات میں قرآن مجید جو ایڈریس کر رہا ہے وہ بنی اسرائیل کو کر رہا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی بیٹھے تھے، موجود تھے، اس دور میں تھے، اور ان کو ایڈریس کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو تم میں یہ خرابیاں موجود تھیں، اور تم ان خرابیوں کو ابھی بھی چھوڑو، اور تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی سامنے، اس لیے قرآن مجید یہاں یا بنی اسرائیل اذکروا بات کر رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس آیت کا روان ترجمہ رکھوں، پھر انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یاد کرو میری نعمت کو، التی وہ نعمت انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی ہیں، وَأَوْفُوا اور پورا کرو بعہدی میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اوفی بعہدکم اور میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور خالص تم مجھے سے ڈرو۔ اب یہ روان ترجمہ تو آپ کے سامنے آیا، لیکن اس کی تفصیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ جا کر مصر میں آباد ہوئے تھے، اور وہاں سے ان کا اصل میں تو جگہ ٹھکانہ فلسطین تھا، یہاں سے پھر وہ مصر گئے۔ تو وہ مصر کیسے پہنچے اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا، وہ بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے، تو اس طرح سے وہ مصر جا کر آباد ہوئے تھے۔ لیکن بہرحال یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آگے چلے ہیں، یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، بلا شبہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل تو حضرت اسحاق علیہ السلام، آگے حضرت اسحاق علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک بیوی میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے اور ان کی آگے نسل چلی، تو یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں۔ بہرحال قرآن نے بھی اس کی نفی کی ہے کہ یہ اپنے آپ کو کیوں، یہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ توریت نازل ہوئی ہے، کہاں ابراہیم علیہ السلام اور کہاں توریت کا نازل ہونا، یہ اور موسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ بہت بعد کی بات ہے۔ بہرحال یہاں جو اس کو یاد کروایا جا رہا ہے وہ بھی اس لیے، اور اس کی تاریخ میں ایک منٹ کے لیے ہم دیکھیں تو کمال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم،
یہ جتنی 5 قومیں یہ ساری نافرمان قومیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے زمین اور آسمان یعنی اپنا گھر، زمین اور آسمان جو ہے اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی ایک نافرمان کو بھی نہیں رہنے دیا، ان ساری قوموں کو نیست و نابود کیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ وہ وما کانا من المشرکین تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ توحید پرست تھے، وہ اللہ والے تھے، تو اس لیے اللہ نے ان کو اعزاز بخشا کہ یہ جو ان کی نسل جو ہے وہ آگے چلتی رہی ہے۔ تو اس لیے چونکہ آج تک تا عدم قیامت یہ موجود رہنی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی سے اماں ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ان میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے امت میں سے ہے۔ تو اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کی جو ذات ہے اس کو جو انعام بخشا ہے وہ یہ یہودی بھی اس میں موجود ہے اور عیسائی بھی اس میں موجود ہے۔ یہ ابھی بھی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ بہرحال ان کا فیصلہ تو دنیا میں ہی ہوگا، اجتماعی طور پر تو فیصلہ دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اگلے جہان میں ہر انسان کا فردن فردن ہوگا۔ کلو آتہم یوم القیامت فردا، ہر شخص اکیلا اکیلا آئے گا، جیسے دنیا میں اکیلا اکیلا گیا تھا، لیکن فطرت اغماض تو کر لیتی ہے لیکن کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف کبھی، یعنی ملت کا گناہ جو ہے وہ اس دنیا میں ہی نپٹے گا۔ یعنی یہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ ان کی نظر میں اتنی قوت ہوگی کہ یہ یہودی پگھلتے جائیں گے، الا یہ کہ جو دھور کا درخت ہے اس کے پیچھے اگر چھپا ہو تو وہ درخت بول پڑے گا، لیکن یہ بہرحال پناہ دے گا۔ تو اس اعتبار سے اس کی کاشت بھی دیکھیے۔ بہرحال یہ دوسری بات ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اب جہاں جس نعمت کا ذکر کر رہا ہے وہ ذکر اس اعتبار سے بھی ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آگے آئے ہیں۔ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ نبی ان میں ایسا موجود تھا جو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام ہر لمحہ ہم کلام ہوتے اور ہر ایک شخص کی ضرورت کو بھی پورا کر دیتے۔ اب یہ بات دیکھیے، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر نعمت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، پھر تورات دی ہے، شریعت دی ہے، دنیا میں بسایا ہے، فراوانی دی ہے، ایک ایک چیز اللہ نے دی، اور یہ ساری نعمتوں کا ذکر کر کے قرآن مجید ان کو جتلا رہا ہے۔ اوفوا بعہدی، اب تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے وعدہ کیا ہے، تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، اور میں پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری اس نعمت کا شکر بجا لاؤ۔ یہ ہم سے مطالبہ کر رہا تھا۔ قرآن مجید فعل کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں مشروط ہے، لیکن یہاں یہ بھی مشروط ہے کہ تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو اور میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اگر انسان وعدہ پورا کرے گا تو اللہ بھی کرے گا۔ بہرحال نعمت دیکھیے، ایک نعمت نہیں قرآن مجید نے یہاں بیان کی، نعمت کا لفظ تو واحد ہی بولا جاتا ہے، لیکن نعمتیں ہوتا ہے، اردو میں تو نعمتیں ہوتا ہے، لیکن ایک نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آگے اگلے مضامین میں کہے گا کہ میں نے 9 ان کو نشانیاں دی ہیں۔ ایک سب سے پہلے ید بیضا تھی، پھر عصا دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پھر جو فرعون سے نجات دلائی، پھر صحرا میں لائے تو بادلوں کا سایہ کیا، پھر 12 چشمے دیے، من و سلوہ دیا ساری، اور 3 پھر نشانیاں وہ دی ہیں کہ جو عذاب تھے ان پر تاکہ وہ گر گڑائیں اور توبہ اللہ سے معافی مانگے، تو یہ بھی ایک بطور نشانی بیان کی ہے۔ تو اس طرح سے ان نشانیوں کی طرف سب سے پہلی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ، اور پہلے ایسے نبی تھے، ہم کلام تھے اللہ سے اور امت کی ہر ضرورت پوری کر رہے تھے۔ تو اس اعتبار سے اس کو دیکھیے، جب یہاں قرآن مجید کہہ رہے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو اس سے مراد یہ ہے
کہ اجتماعی طور پر نظام کو نافذ کرو. جب تم نظام کو نہیں نافذ کرتے تو اس کا شکریہ نہیں بجا لاتے. ظاہر بات ہے کہ اصل تو انبیاء کو بھیجا اسی لیے گیا تھا کہ جو زمین پہ اللہ کی مرضی میری کیوں نہیں پوری ہو رہی. زمین کے جو انسان بسنے والے انسان ہیں وہ نافرمانی پر اترے ہوئے ہیں، وہ شیطان کا کہا مان رہے ہیں، اور میری مرضی اللہ کہتا پوری نہیں ہوتی. میری مرضی کو نافذ کرو، پھر یہ تم اللہ سے ڈرتے ڈرتے یہ کام کرو. تو یہ بات یہاں ایک اجمالی طور پر بیان کی، اور اس پر پھر آگے جو بات کہی جا رہی تھی کہ تم میرے ساتھ کیا مشروط بات کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہم نے آیت نمبر 40 کا مطالعہ کیا ہے. جزاک اللہ خیر.